بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کتاب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحقیق جناب محمد خالد جذبی صاحب۔ وصال۔ ہجرت کے 11ویں سال صفر المظفر کے مہینے میں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز آدھی رات کے وقت ایک قبرستان جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے تو سر میں درد ہونے لگا اور بخار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ابھی 5 نمازوں کے لیے مسجد میں تشریف لاتے رہے۔ ایک روز نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا، اے لوگو، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے اور چاہے تو اللہ کے پاس جا کر ملنے والی نعمتوں کو قبول کر لے۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جا کر ملنے والی نعمتیں قبول کی ہیں۔ دیکھو، میرا نام لے کر کسی چیز کو حلال اور حرام نہ کہنا۔ میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو اللہ نے حلال کی ہے، اور وہی چیز حرام کی ہے جو اللہ نے حرام کی ہے۔ میرے بعد دوسرے لوگ بڑھتے جائیں گے لیکن انصار کم ہوتے جائیں گے۔ اے مہاجرین، ان سے اچھا سلوک کرنا، میرے خاندان کی عزت کا خیال بھی رکھنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لے آئے۔ بیماری میں کمی بیشی ہوتی رہی۔ ایک روز صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا پردہ اٹھا کر مسجد کی طرف دیکھا تو مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور پردہ گرا دیا۔ جیسے جیسے دن چڑھتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت دے کر بے قرار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور کچھ ضروری وصیتیں فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر رو پڑیں اور کہا، ہائے میرے ابا جان کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنسو پونچھے اور فرمایا، بیٹی، آج کے بعد تمہارا باپ بے چین نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر افسردہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہایت محبت و شفقت سے سینے سے لگا لیا اور بہت دیر تک چومتے رہے۔ سپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، بس اب سب سے بڑے ساتھی کے پاس، بس اب سب سے بڑے ساتھی کے پاس، بس اب سب سے بڑے ساتھی کے پاس۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سب سے بڑے ساتھی اللہ کریم کے پاس چلی گئی۔ یہ ربیع الاول 11 ہجری کی 1 اور مئی 632 عیسوی کی 25 تاریخ تھی اور پیر کا دن تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر مسلمانوں پر کوہ غم ٹوٹ پڑا۔ ہر گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں اور آفاق و اطراف تاریک ہو گئے۔ دوسرے روز حضرت علی علیہ السلام اور چند دوسرے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو غسل دیا اور 3 سفید چادروں کا کفن پہنایا۔ پھر مردوں، عورتوں اور بچوں نے باری باری گھر کے اندر جا کر نماز جنازہ پڑھی اور قبر نے باہیں پھیلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو آغوش میں لے لیا۔ صورت و سیرت۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال اور شمائل و اخلاق میں بے نظیر و بے مثال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ چھوٹا، بلکہ نہایت موزوں تھا۔
چہرہ نہ بالکل گول تھا نہ لمبا، بلکہ نہایت متناسب تھا۔ رنگ سرخ و سفید تھا، داڑھی گھنی تھی، گردن لمبی اور پتلی تھی، سر بڑا اور پیشانی چوڑی تھی، بال لمبے اور گھنے تھے، یہ نہ زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ سیدھے، بلکہ قدرے خمدار تھے۔ آنکھیں بڑی اور سیاہ تھیں، پلکیں لمبی تھیں، پاویں باریک تھیں، کان پتلے تھے، ناک پتلی اور اونچی تھی، ہونٹ سرخ تھے، دانت باریک اور چمکدار تھے اور ان کے درمیان ہلکی ہلکی ریکھیں تھیں، شانے گوشت سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان مہر نبوت تھی، کندھوں کی ہڈیاں بڑی تھیں، سینہ کشادہ اور فراخ تھا، ہتھیلیاں چوڑی اور کلائیاں لمبی تھیں، کندھوں، کلائیوں اور سینے پر بال تھے، پاؤں کی ایڑیاں نازک اور تلوے گہرے تھے، جسم گھٹا ہوا تھا مگر موٹا نہ تھا، جوڑ بند بہت مضبوط تھے، بدن کی جلد بہت نرم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے کہ جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور چمکدار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سورج چمک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، کبھی ہنستے تھے تو کھلکھلا کر نہ ہنستے تھے، کسی کی طرف دیکھتے تھے تو پورا جسم موڑ کر دیکھتے تھے، صرف گردن موڑ کر نہ دیکھتے تھے، آواز بے حد شیریں تھی، گفتگو ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے اور ضرورت کے بغیر نہ بولتے تھے، چلتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، قدم ہلکے لیتے تھے اور جما کر رکھتے تھے، اکثر دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور انہیں دونوں ہاتھوں سے گھیر کر بیٹھتے تھے، کبھی کبھی آلتی پالتی مار کر بھی بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بہت سادہ ہوتا تھا، سرکہ، شہد، زیتون کا تیل، حلوہ اور کدو بڑے شوق سے کھاتے تھے، اونٹ، دمبے، بھیڑ، مرغ، خرگوش اور مچھلی کا گوشت بھی شوق سے کھاتے تھے، بکری کے شانے کا گوشت بھی رغبت سے کھاتے تھے، اکثر بغیر چھنے آٹے کی موٹی روٹی کھاتے تھے جو کبھی جو اور کبھی گندم کی ہوتی تھی، تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے، ستو بھی استعمال فرماتے تھے، دودھ کبھی خالص اور کبھی پانی ملا کر پیتے تھے، ٹھنڈا پانی پی کر بہت خوش ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بہت سادہ مگر نہایت صاف ستھرا ہوتا تھا، اکثر کرتا اور تہبند پہنتے تھے اور اوپر سے دھاری دار چادر اوڑھ لیتے تھے، کبھی کبھی پاجامہ بھی پہنتے تھے، سفید رنگ کا لباس بہت پسند تھا، سبز اور زرد رنگ بھی پسند فرماتے تھے، امامہ سیاہ رنگ کا ہوتا تھا، پاؤں میں چپل پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بان کی چارپائی پر سوتے تھے، بستر چمڑے کا ہوتا تھا، چٹائی اور خالی زمین پر بھی آرام فرما لیتے تھے، ہمیشہ دائیں کروٹ اور دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سخی اور کریم تھے، کسی کی درخواست رد نہ کرتے تھے، مردوں کا احترام کرتے تھے، عورتوں کی عزت کرتے تھے، بچوں سے پیار کرتے تھے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے تھے، ہمسایوں کا خیال رکھتے تھے، مہمانوں کی تواضع کرتے تھے، بیماروں کی عیادت کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے تھے اور مصیبتوں میں سب کے کام آتے تھے۔ ازواج و اولاد۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں متعدد نکاح کیے اور اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر اولاد سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا اور ان کے شکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت طیب اور حضرت طاہر رضی اللہ تعالی عنہم، اور 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمع، حضرت عائشہ بنت ابی بکر، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت جویریہ بنت حارث، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، حضرت صفیہ بنت حی، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت ریحانہ بنت زید اور حضرت ماریہ بنت شمعون سے نکاح کیے۔ حضرت ماریہ کے شکم سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، البتہ 4 بیٹیاں پروان چڑھیں۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا، ان کے ہاں ایک بیٹے حضرت علی اور ایک بیٹی حضرت امامہ پیدا ہوئیں۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ حضرت رقیہ کے ہاں ایک بیٹے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، جبکہ حضرت ام کلثوم کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی سے ہوا، ان کے ہاں 3 بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن اور 2 بیٹیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ حضرت محسن بچپن ہی میں فوت ہو گئے، البتہ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم علیہم السلام پروان چڑھیں۔ حضرت حسنین کریمین علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے بڑی برکت عطا فرمائی اور ان سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچا۔